اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرجہ الشریف۔ موضوع بحث مولا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے مختلف موضوعات کو جاننا اور بینوان منتظر اپنا وظیفہ جو ہے اسے ادا کرنا۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ امامت کی بطور کلی جو ابحاث ہیں اس میں شروع ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے لفظ امامت کا معنی، اس کی تعریف اور پھر امام کی ضرورت پر جو ہے وہ بحث کی۔ عرض کیا تھا کہ شیعی طرز تفکر جو ہے اس کے اندر امام صرف ایک خالی رہبر یا حاکم نہیں ہے، جیسا کہ اہل تسنن جو ہے وہ امام سے مراد وہی خلیفۃ المسلمین، وہی ایک سیاسی عہدہ اور حاکم سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے شیعی جو تفکر ہے اس کے اندر امام جو ہے وہ واسطہ فیض الہی ہے، حجت ہے، اور حاکم سے فراتر جو ہے ذمہ داریاں جو ہے وہ شرعی رکھتا ہے۔ پروردگار کی طرف سے بہت سے امور جو امام کو سپرد کیے جاتے ہیں اس کے اندر تقریباً وہی وظائف ہوتے ہیں جو ایک پیغمبر کے ہوتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ امام جو ہیں وہ حامل وحی نہیں ہیں، محافظ وحی ہیں، اور ایک نیا دین نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ بعنوان وصیہ پیغمبر اسی دین کی حفاظت کریں گے، اسی کی تشریح کریں گے۔ دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں کرتے امام، دین کی تشریح کرتے ہیں اور اصل دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ مولا امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے زمانہ ظہور میں، اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے، تو امام جب اصل دین اسلام کو بیان کریں گے تو بہت سارے اس زمانے میں جو فرقے ہیں اور گروہ ہیں وہ اعتراض کریں گے، حتیٰ کہ امام جس شریعت کو نافذ کریں گے اس شریعت پہ اعتراض کریں گے، کہیں گے یاتی بے امر جدید، یاتی بے کتاب جدید، کہ یہ ایک نئی کتاب ہے، ایک نیا امر ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو ہم بعنوان دین سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اصل میں تو دین ایک ہی تھا، شروع سے ایک ہی چلا آ رہا ہے، لیکن گزرتے زمان سے اور عصر رسالت سے جس طرح ہم دور ہوتے گئے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ پیغمبر کے جو حقیقی اوصیاء ہیں ان سے جب دور ہوئے تو دین کے اندر جہاں کہیں کسی مسئلے میں یا کسی عقیدہ کے اندر فرض کریں کسی بھی فرعی مسئلہ ہو یا اصولی مسئلہ ہو، جب قرآن کی طرف سے انہیں رہنمائی نہیں ملی، پیغمبر کی جو موجودہ احادیث ہیں اس سے رہنمائی نہیں ملی، لوگوں نے اپنی عقل سے، قیاس سے، ظن سے، استحسان سے، مختلف انداز سے اس کے اندر خود نظر دینی شروع کر دی اور اپنی نظر کو دینی نظر کے طور پر پیش کیا، جس کا نتیجہ نکلا کہ مختلف فرقے بنے۔ تو اصل دین تو وہی ہے جو جبرائیل لے کے آئے تھے قلب پیغمبر پر، لیکن گزرتے زمان میں علماء اور فقہا کی اپنی انظار اور اپنی افکار جب دین میں داخل ہوئی تو کئی دین ہمارے سامنے آ گئے۔ اب اس وقت ایک ہی دین اسلام ہے، لیکن اس کی مختلف قراتیں ہیں، اس کے مختلف مکتب ہیں، اور ہر مکتب کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے یہی حقیقتاً دین اسلام، حالانکہ دین اسلام ایک ہے، لیکن سب مکتب جو ہیں وہ اپنی جگہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ نہیں، جو دین ہم پیش کر رہے ہیں یہی اصل میں اسلام ہے، باقیوں کے پاس جو ہے وہ باطل ہے، ان کا مکتب درست نہیں ہے، مکتب حق ہمارا ہے۔ اب سب کا یہی دعویٰ ہے۔ اب کوئی مسیحی مسلمان ہو تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ تو اتنے سارے اسلام ہیں، ان میں سے کون سا اسلام واقعی؟ خود اہل تسنن کے اندر اتنے فرقے ہیں، کلام کے اعتبار سے بھی اور فقہ کے اعتبار سے، شیعوں کے اندر بھی کلامی فرقے ہیں، بہت سارے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہ بہت سارے فرقے جو تاریخ میں بنے اور ختم ہو گئے، جو ابھی بھی بہت سارے فرقے موجود ہیں، اور ہر فرقہ جو ہے باقی سارے فرقوں کو باطل اعلان کرتا ہے اور اپنے فرقے کی حقانیت کا کہ یہ اصل اسلام یہ ہے۔ زیدی کہتے ہیں یہ اصل اسلام، حنفی کہتے ہیں یہ اصل اسلام، اشاعرہ کہتے ہیں یہ اصل اسلام ہے، شیعہ کہتے ہیں یہ اصل اسلام، اسماعیلیہ کہتے ہیں یہ اصل اسلام، اتنے فرقے ہیں۔ اب اصل اسلام کہاں ہے؟ اصل اسلام اسی ہمارے پیش کردہ مکاتب کے اندر موجود ہے، لیکن بدعات اور انحرافات اور ہماری جو ظنی آراء ہیں یا اپنے قیاس، یہ اتنے اس کے اندر اضافہ ہو گئے ہیں، وہ گم ہو چکا ہے۔ اب ہم شیعہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہمارے پاس بھی مکمل اسلام، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ہمارے فقہا جو ہیں وہ ایک عاجزانہ جو نظر رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اصل اسلام تک پہنچے، لیکن ممکن ہے ہم خطا کا شکار ہوں، اور یہ جو نگاہ ہے، ایک زندہ اجتہاد جو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، یہ باعث بنا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بیشتر مسائل اسلام ہمارے پاس ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ابھی بھی نہ ہوں، یا کچھ چیزیں ایسی ہوں جس میں ہماری نظر جو ہے وہ خلاف شارع جاتی ہو، کیونکہ ہمارا کوئی فقیہ جو ہے وہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جو میں فتویٰ دیتا ہوں یہ وہی ہے جو شارع نے، ہاں میں یہاں تک پہنچا ہوں، اب اس کے اندر ممکن ہے میں خطا کروں، ممکن ہے میں حق تک ہوں۔ تو یہ مسلسل زندہ اجتہاد باعث بنا کہ ہم شیعہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم بیشتر مسائل اسلام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ مدد کی ہمارے ائمہ علیہ السلام نے۔ اب یہاں نقش ہمارے ائمہ کا، میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ضرورت امام کی بحث میں توجہ اسی موضوع پہ رکھنی چاہیے کہ اصل میں امام کا نقش کیا ہے، امام کا کردار کیا ہے، ہم کیوں شدت سے زور دیتے ہیں کہ امام ہر صورت میں ہونا چاہیے، وہ اصل دین کی وجہ سے، ورنہ ہم امام اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ ہم پر حکومت کرے۔ حکومت
ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں لوگ راضی ہوں تو پھر امام حکومت کرے گا، حتیٰ کہ لوگ راضی ہوں تو پیغمبر حکومت کرے گا۔ یہ تو ہمارے پاس ساری روایات ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو جو وصایا کی تھی اس میں یہ فرمایا تھا کہ اگر لوگ تیری حکومت پہ راضی ہوں تو حکومت کر۔ حکومت ایک ایسا مسئلہ جس میں لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے، اپنے میں سے سب سے عادل، سب سے افقہ، سب سے اشجع، ہر جو چیز میں اس کو انتخاب کریں، ورنہ وہ خطا کا شکار ہوں گے۔ ہاں، پیغمبر اور امام حکومت کے لیے اسلحہ اٹھائے، قیام کرے، نہیں، یہ لازمی نہیں ہے، اس میں لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا۔ لوگوں نے چاہا داؤد نبی جو ہے ان کا حاکم بنے، داؤد نبی ان کے حاکم بنے۔ لوگوں نے چاہا امیر المومنین حاکم بنے، امیر المومنین حاکم بنے۔ البتہ امام استحقاق زیادہ رکھتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ حکومت کے حوالے سے زیادہ استحقاق میرا ہے، میرے علاوہ جسے بھی اختیار کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، یہ کہہ سکتا ہے، اور امام ایسا کچھ کہتے بھی رہے۔ احتجاجات ائمہ اس اعتبار سے ہیں۔ لیکن آیا حکومت نہیں ملی تو اصل امامت کو کوئی ضرب لگی ہے؟ نہیں، ضرب نہیں لگی۔ اصل امامت اپنی جگہ محفوظ ہے اور اپنا نقش جو ہے وہ ادا کرتی رہی۔ تو اصل امامت کا جو نقش ہے وہ کس جگہ پہ ہے؟ وہ اصل دین کے مسئلے میں، کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا ضرورت امامت والی بحث کے اندر کہ یہ خوش بختی ہے مکتب تشیع کی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سلسلہ احادیث جو ہے وہ 260 ہجری تک بیان ہوتا رہا، اور اہل تسنن کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک۔ ان کی وفات کس ہجری میں ہوئی ہے؟ پیغمبر کی وفات 11، یعنی کل پیغمبر کا جو زمانہ بعثت ہے وہی زمانہ احادیث کے نقل اور بیان ہونے کا زمانہ۔ تو اصل امامت کی ضرورت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ بعثت میں کتنے مسائل بیان کیے ہوں، کتنے کیے ہوں؟ اتنے ہی بیان کیے ہیں جتنے اس زمانے میں ضرورت۔ حالانکہ یہ دین آخری دین ہے، قیامت تک کا دین ہے، تو باقی مسائل کہاں ہیں؟ باقی دین کہاں؟ حالانکہ آپ نے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان نے قیامت تک کرنا ہے، مثلا نماز، فرمایا جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح تم نماز، یعنی وہ عمل جو پیغمبر بارہا انجام دیتے تھے لوگوں کے سامنے، اس میں مسلمان اختلافات کا شکار ہوئے، اس میں اتنا اختلافات، اور وہ جو بیان نہیں کیا تو وہ تو اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کہ پیغمبر نے ضرورت نہیں تھی بیان، وہ مسائل جو بیان نہیں کیے تو وہ کہاں ہے مسائل؟ حالانکہ دین کامل ہو چکا ہے۔ تو یہاں شیعہ جو ہے وہ اصل امامت کو یہاں لے کے آتے ہیں کہ امام کی ہمیں یہاں ضرورت ہے کہ ہمیں دین بیان کرے، ہر دور میں جو مسائل آ رہے ہیں وہ بیان کریں۔ وہ پیغمبر جو عمل لوگوں کے سامنے دن میں 5 بار انجام دیتے تھے، آج اس کے حوالے سے مختلف فرقے ہیں، کوئی کہتا ہے پیغمبر یہاں ہاتھ رکھتے تھے قیام میں، کوئی کہتا ہے یہاں رکھتے تھے، کوئی کہتا ہے ہاتھ کھولتے ہیں، تو پھر اصل دین کہاں ہے؟ یہاں نقش امام کی نماز کو دیکھ، کیونکہ یہ وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو پیغمبر پڑھتے، یہ وہی کچھ بیان کریں جو پیغمبر۔ تو تشیع کے اندر جو اصل امامت پر زور دیا جاتا ہے وہ بحث حکومت نہیں ہے، اگرچہ حکومت حق کے امام، بحث اصل دین ہے۔ آپ ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ میں کروں گا، اور یہ واقعہ اہل سنت اور شیعہ دونوں کتابوں میں نقل ہوا کہ جب امیر المومنین سے حکومت انہوں نے غصب کی، امیر المومنین نے احتجاج کیا ہے، تلوار نہیں نکالی، کوشش بھی کی ہے، لوگوں کو تیار بھی کیا، ناصر بنانے کی کوشش کی، دیکھا لیکن لوگ تیار نہیں ہوئے۔ ناجب العلا خود کو امیر المومنین، یہی چند لوگ جو تیار ہوئے ہیں یہ بھی سارے قتل ہو جائیں۔ لیکن یہی خلیفہ اول ایک دفعہ ایک مجمع کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، اگر میں تمہارے سامنے دین کا کوئی مسئلہ غلط بیان کروں اور اس پر اصرار کروں تو تم کیا کرو؟ وہی علی جو حکومت کے مسئلے میں خاموش ہو گئے، وہی علی تلوار لے کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اگر اصل دین پہ کوئی آنچ آئی تو اس کے ذریعے تجھے سیدھا کرو۔ اب علی کو پرواہ نہیں ہے کہ میری جان، کیونکہ میں اصل دین کی حفاظت کے لیے تو ہوں امامت، اور ہم شیعہ اسی لیے امامت پر زور دیں۔ مہدی نے بھی جب آنا ہے تو اصل دین کو پیش کر، اتنے فرقوں کے اندر کون سا اصل دین؟ اصل دین جب پیش ہوگا تو ہر گروہ، ہر فرقہ جو ہے وہ چیخے گا، یہ تو وہ چیز نہیں ہے جس پر ہم آباء و اجداد نسل در نسل ہم عمل کرتے آ رہے ہیں، ہمارے فقہا کی کتابیں فرمائیں گے سب کچھ باطل، جو دین جبرائیل میرے جد کے قلب مبارک پر لے کے نازل ہوا وہ یہ، اور ساتھ باقی ماندہ دین کو مکمل کریں گے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں نئے نئے مسائل پیش آئے ہیں، یہاں پتہ نہیں ابھی کئی ہزار سال اور جیے گی، تو آپ دیکھیں ابھی بھی ہر روز نئے مسائل ہیں۔ ہاں 260 ہجری تک جو ہمارے ائمہ نے بیان کیا وہ عصر ظہور تک کافی ہے۔ شیعہ اور اہل تسنن میں یہی فرق ہے، سنیوں میں زمانہ بعثت تک 11 ہجری تک دین بیان ہوا ہے، لہٰذا وہ پیغمبر کے 100 سال کے بعد کئی فرقوں میں بٹ، شافعیہ، حنبلیہ، کیونکہ مسائل پیش آتے تھے، نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، فقیہ اب خود اپنے ظن سے استحسان سے فتویٰ دے رہا ہے، لہٰذا ان کے فقہا کے اختلاف سے فرقے بنتے چلے اور ہر فرقے نے دوسرے فرقے کو باطل کرا، لیکن تشیع کے اندر 260 ہجری تک دین بیان ہو رہا ہے،
علم پیغمبر جو ہے بیان. لہذا شیعہ کے جو فقہا ہیں ان کے اختلاف سے فرقے نہیں بنتے، اور ہمارا اختلاف ہے بھی چند ایک مسائل. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، آپ توضیح مسائل اٹھا لیں، 2000 مسئلہ ہے. تو فقہا کے اختلاف 25-30 مسئلوں سے زیادہ نہیں، بیشتر میں ہمارا اتفاق ہے، کیونکہ 260 ہجری تک ہمارے ائمہ نے ہمیں متحد رکھا. ہاں اختلاف کلامی مسائل میں ہے، یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں، زیدیہ، اسماعیلیہ، مختلف قسم کے کلامی ہیں یا غلات ہیں، یہ سارے کلام. فقہی مسائل شریعت کے مسئلے میں ہم، لیکن ان کے اندر شریعت میں اختلاف کیوں؟ اصل دین مکمل بیان. اب جو دین میں نے اس دن عرض کیا تھا، میں مثال دے رہا ہوں، آپ بھی بشک اس کو چیک کر لیں کہ سیاہ ستہ کے اندر جتنی احادیث ہیں فقہی اور شریعت کے حوالے سے، ہم اس کو اگر گمان کریں تو جو اصول کافی میں بیان ہوئی ہیں، یعنی ہمارے پاس کئی گنا زیادہ بیان ہوئی، وہ ان کا ہمارے ساتھ مقایسہ نہیں ہے. ابھی شیخ صدوق کی کتاب رہتی ہے، منلاذ الفقی رہتی ہے، استبصار رہتی ہے، ان کے پاس فقہی روایات بہت کم ہے. سیاہ ستہ میں کوئی ساری فقہی تھوڑی، وہ تو مجموعے ہیں، کشکول ہیں، اس کے اندر اخلاقی بھی ہیں، عقائدی بھی ہیں، تاریخی بھی. فقہی روایات ان کے اندر جب فقہا میں اختلاف ہوتا ہے، روایت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں روایت نہیں ہے. ہاں اس مسئلے میں فلاں فقیہ کی یہ رائے ہے، فلاں فقیہ کی یہ رائے ہے، اب میں کس فقیہ کی رائے کو اختیار کروں. شیعوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو کثرت حدیث کی وجہ سے ہوتا ہے. اس مسئلے میں امام صادق کی یہ روایت بھی ہے، فلاں امام کی یہ روایت ہے، اس میں سے کس کو انتخاب کرو؟ آپ درس سے خارج میں نہیں دیکھتے ایک مسئلے میں اتنی روایات. شیعہ فقہا کا اجتہاد بیشتر کثرت روایات میں ایک روایت کو، ایک حدیث کو انتخاب کرنے پہ ہوتا ہے، جبکہ سنی فقہا کا مسئلہ قلت روایت، دین ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو اب فقہ ہماری مستغنی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کامل نہیں ہے. ابھی عصر ظہور کے اندر جب مولا آئیں گے اسے کامل کریں. لہذا میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ موضوع بیان کیا، میں دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوتا، کہ بس یہ بات واضح ہونی چاہیے ہم لوگوں پر کہ اصل دین ہمارا جو ہے وہ مدعا ہے، جس کی وجہ سے ہم امامیہ ہیں، ہم نظریہ امامت رکھتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ ہر دور میں ایک امام ہونا ضروری، کیونکہ وہ امام ہمارے اصل دین کا محافظ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں شیعہ جو حوزہ ہیں، جتنے بھی حوزات، ان سب کو وجود میں لانے والے اور فقہا کو ہم پر حجت قرار دینے والے بھی کون ہیں؟ امام. اور ان کی پشپنائی اور ان کی تائید آج تک بھی مولا ہی کر رہے ہیں. اب ہمارے فقہا کی اتنی ملاقاتیں، اتنے تشرفات محدث نوری نے جمع کیے ہیں پوری کتاب میں، اسی طرح علامہ مجلسی نے جمع کیے. شمار فقہا کے تشرفات کس چیز میں ہوتے ہیں زمانے کے امام؟ فقہی مسائل میں. کسی مسئلے کے اندر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے، توسل کرتے ہیں، تشرف. تو یہ تشرفات میں مولا کا حضور، یہ دلیل ہے کہ امام کل نظام فقہات کو آج بھی سنبھالے ہوئے. آج یعنی اتنا وسیع ذخیرہ 260 ہجری 11ویں امام کی شہادت کے بعد، اتنی وسیع جو میراث ہے احادیث کی، وہ علیحدہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے باوجود کثرت سے یہ واقعات جو علامہ مجلسی نے فقہا کے تشرفات لکھے ہیں، شیخ مفید کے زمانے سے شروع کریں اب تک کے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ امام عصر جو ہے وہ مکمل نظام فقہات کی پشپنائی. ابھی چونکہ بحث سے ملاقات ہے، میں اسے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس کے اندر بھی حقائق کیا ہیں، کس حد تک ہم اس بات کے قائل ہوں، آیا ہر ملاقات، ہر تشرف کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں، اس کا بھی کوئی ضابطہ ہے، اس کو انشاءاللہ. تو بس ہم نے امام کی تعریف اور ضرورت امام کو تقریباً جو ہے وہ پچھلے درس میں انشاءاللہ انجام دے. آج ہماری جو گفتگو ہے بنیادی طور پر وہ اوصاف امام یا صفات امام. ابھی ہم امام عصر علیہ السلام کی جو مخصوص ابحاث ہیں اس میں داخل نہیں ہوئے. ابھی ہم بعنوان امام کہ کوئی ہستی جو بعنوان امام ہے اس کی بحث میں. اوصاف امام کے حوالے سے ویسے تو بحث بہت طولانی ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، چونکہ قرار نہیں ہے کہ ہم کلامی ابحاث پڑھیں. یہ صرف تمہیدی ابحاث ہیں کہ ہم نے چونکہ امام عصر علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو بعنوان امام کچھ تھوڑی سی کلیات جو ہے یا کلی گفتگو ہو جائے. وہ اوصاف جو بندے کی نظر میں ہے، جو مورد بحث ہونے چاہیے. ایک مسئلہ جو ہے وہ عصمت کا ہے، یہ حل ہونا چاہیے. امام کے علم کی بحث ہے. باقی امام جو ہے وہ اخلاقی کمالات سے آراستہ ہو، یہ تو فطری سی بات، جو امام ہے اسے ہونا چاہیے. امام جو ہے وہ توان حکومت رکھتے ہیں، اگر ان کو حکومت، ادارہ حکومت، وہ ایک فطری سی بات ہے امام کے اندر ہونی چاہیے. تیسری جو میری نظر میں بحث ہے وہ نسل. یہ 3 نقطے آج ہم حل کر لیں تو انشاءاللہ کفایت ہو جائے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں عصمت میں. دنیا اسلام کے اندر فقط مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہونا چاہیے. اگر کوئی امام معصوم نہیں ہے تو ہم اس کی امامت کے قائل ہی. البتہ دیگر مکاتب جو ہیں وہ عدالت کا نظریہ دیتے ہیں، اہل تسنن. شیعوں کے اندر زیدیہ بھی تقریباً عدالت کے قائل ہیں. اسماعیلیہ عصمت کے قائل، عصمت سے بھی وہ فوق چلے گئے، اس میں بھی انحراف. لیکن ایک معتدل نظریہ جو شیعہ اثنا عشریہ کا ہے وہ یہ ہے کہ امام معصوم. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ عصمت ہے کیا اور کہاں سے آتی؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ خود عصمت کی ہے. عصمت کا ایک معنی جو عام طور
پر عام فہم ہے وہ یہ ہے کہ عصمت یعنی گناہوں سے منزہ ہونا، پاک ہونا۔ ہم اس ہستی کو معصوم کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے پاک، گناہ نہیں کرتی، وہ نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ گناہ نہیں کر سکتا، گناہ ہو نہیں سکتا یا نہیں کرتا۔ جیسے ہم ملائکہ کی عصمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء اور ائمہ کے حوالے سے ہم عصمت میں اس معنی کے قائل ہیں کہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، اس پر ضمانت ہے ہمارے پاس کہ نہیں کرتے، یعنی یہ محرز اور مسلم چیز ہے کہ نہیں، اور اس کی تائید نص سے ہونی چاہیے کہ یہ آدمی اب اس مقام پر ہے، یہ شخص اب یہ گناہ نہیں کرے گا، اس کی تائید پروردگار، کیوں؟ کیونکہ خدا ہے جو قلب کو دیکھتا ہے۔ ہم ظاہر سے نہیں معصوم، کسی معصوم کے بارے میں یہ تشخیص، ہمارے پاس یہ تشخیص نہیں ہے کہ یہ شخص معصوم ہے، ہم یہی کہیں گے نیک ہے، پرہیزگار ہے، عادل ہے۔ عصمت کا ایسی چیز نہیں ہے جو دیکھی جائے، لمس کی جائے، تو عصمت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ پروردگار، اسی لیے تو ہم نص کے قائل ہیں، امام کے نص کے اسی لیے قائل ہیں کہ ہمیں عصمت کا پتہ چلے۔ مثلا ایک امام شہید ہو گئے، ان کے 5 بچے ہیں، پانچوں نیک، لیکن اب اس میں سے کون امام میں معصوم ہے، اب ہمیں کیسے تشخیص؟ پانچوں پڑھے لکھے ہیں، پانچوں جو ہے وہ مسائل بیان کر رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہاں نص ہے، نص بتائے گی معصوم کو، کیونکہ نص پروردگار کی طرف سے، خدا ہے جو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں مولا امام زمان علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا عصر حضور میں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے 3 دور، عصر حضور جب وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، ابھی غیبت میں نہیں گئے، یہ 5 سالہ دور ہے، اہم دور ہے، اس پر معمولاً بحث نہیں ہوتی لیکن اسے بیان کریں گے۔ اس کے بعد عصر غیبت ہے، اور اس کے بعد ایک عصر جو آنے والا ہے وہ عصر ظہور۔ میں جس مورد کی بحث کر رہا ہوں وہ عصر حضور ہے، یعنی امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حاضر تھے، ابھی غائب نہیں ہوئے تھے، امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ۔ قم سے ایک فقہا کی جماعت جاتی ہے 11ویں امام کی خدمت میں، یہ واقعہ جو ہے کمال الدین میں بھی ذکر ہے اور بہار میں بھی ذکر ہے، ظاہراً الغیبت میں، الغیبت نعمانی میں بھی اس کا ذکر ہو۔ قم سے فقہا کی، جس کے رئیس ہیں سعد بن عبداللہ اشعری قمی، بہت بڑے فقیہ تھے، امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سعد بن عبداللہ، بہت بڑے فقیہ، فقہاء بزرگ، مناظر تھے، عامہ سے بھی بڑی بحث کرتے تھے۔ آپ سرچ کریں اس پر انٹرنیٹ میں، اور رجال کی کتابوں میں ان کا ذکر، بہت بڑے فقیہ تھے۔ البتہ اس زمانے میں ابن بابوہ جیسی ہستی تھی، یہ تو رئیس الفقہاء تھے نا، جناب ابن بابوہ جو والد تھے شیخ صدوق، لیکن سعد بن عبداللہ کا نام آتا ہے ہماری روایات، بہت بڑے شخص۔ اب یہ جاتے ہیں امام عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہتے ہیں مولا مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اب یہ عصمت سے متعلقہ بحث ہے، میں اسی کے مسئلے میں آ رہا ہوں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ عصمت جو ہے وہ قابل لمس نہیں ہے، عصمت نص سے ثابت ہونی چاہیے، ورنہ عصمت ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ ظاہر کو یہی دیکھ کے کہیں گے کہ یہ نیک آدمی ہے، معصوم کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا معصوم، ظاہر معصوم کا اور ایک نیک آدمی کا ایک جیسا ہے، ایک آدمی جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اعلیٰ درجے کا، اور امام تو دونوں ایک ہی جیسے لگیں گے آپ، تو کیسے پتہ چلے گا یہ معصوم ہے، یہ لڑکھڑا سکتا ہے، اس میں احتمال فساد ہے لیکن یہ نہیں، یہ اب اس گزر چکے، وہ نص سے پتہ چلتا۔ تو یہ سعد بن عبداللہ جو ہیں 11ویں امام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے مولا عامہ سے میری بحث ہوتی ہے اہل تسنن سے، تو یہ سوال انہوں نے بھی کیا، میرے ذہن میں بھی ہے، تو یہ ہے کہ ہم کیوں اس بات کے قائل ہیں کہ امام جو ہے وہ حتماً خدا کی ہی طرف سے انتخاب ہونا، آپ اوقلاء اسلام، مومنین، مسلمانوں کو یہ اختیار دے دیں وہ اپنے لیے خود امام ہیں، تو یہ کیوں ہمارا دین جو ہے، مکتب جو ہے اس بات پہ زور دیتا ہے؟ تو 11ویں امام نے فرمایا کہ یہ سوال میرے بیٹے سے۔ اب 12ویں امام جو ہے اس زمانے میں 3 سال کے 4 سال کے، اس سے زیادہ تو ان کی عمر مبارک، وہ سعد بن عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مولا کے ساتھ ایک بچہ دیکھا، بڑا پرنور چہرہ، ان کا چوندوی کی چاند کی طرح چمک رہا، انہوں نے فرمایا میرے لخت جگر سے سوال۔ اب اس کے پیچھے 2 جو ہے وہ وجہ نظر آ رہی ہیں کہ 11ویں امام نے خود جواب نہیں دیا بلکہ امام زمان کی طرف معاول کیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ 11ویں امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد امام ہے اور وہ یہ قدرت رکھتے ہیں تم فقہا کے جو ہے وہ سوالوں کا جواب دیں، یعنی امام کی معرفی بھی تھی اور ان کی قدرت امامت کا بھی اس بات کہ فقیہ کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے مشکل سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے دے، وہ تو امام مان لیتے۔ عام آدمی جو ہے وہ تو کرامات کے طالب ہوتے ہیں نا، فقیہ کے لیے کرامت یہی ہے کہ اس کے حل نہ ہونے والے سوالوں کا جواب جو ہے، جیسے کہتے ہیں کہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد اختلاف پڑ گیا نا چھٹے امام کے گھر میں، کئی لوگوں نے دعویٰ کر لیا امامت، اسماعیل کے بیٹے نے بھی کیا تھا، ایک اور شخص نے بھی کیا تھا، اور خود امام موسیٰ کاظم تو اپنی جگہ تھے۔ تو زرارہ نے کہا، یہ کوفہ میں بیمار تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، چل پھر تو سکتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ میں زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر تو نہیں مرنا چاہتا۔ بیٹے کو بھیجا، کہا کہ یہ چند سوال ہیں جو میں نے امام باقر سے بھی کیے تھے اور امام صادق سے بھی کیے تھے، ان کے یہ جواب، جا کے ان 3 مدعیوں سے باری باری سوال کرو، جو یہ جواب دے گا وہی ہمارا ہی۔ اور فقیہ جو ہے وہ تو سوالوں کے ذریعے امام کی تشخیص کرتا، تو وہ جواب سوائے امام موسیٰ کاظم کے کسی نے نہیں۔ اب یہ بھی فقیہ ہے، آیا 11ویں امام کی خدمت، امام نے فرمایا میرے لخت جگر سے سوال۔ فقیہ نے سوال کیے تو امام زمانہ نے جو جواب دیا، مختصر جواب لیکن نہایت مضبوط، یعنی بہت ہی مختصر، اتنی لمبی کوئی تفصیل، کوئی لمبا نہیں، بہت مختصر، جچا تلا اور بہترین جواب، اس سے بہتر اور جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا مولا، آقا مولا بتائیے کیوں اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنے لیے امام منتخب کریں، کیوں اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا؟ تو امام
امام زمانہ نے کہا اے فقیر مجھے یہ بتا تو امام مصلح چاہتا ہے یا مفسد، اصلاح کرنے والا امام چاہتا ہے یا فتنہ و فساد برپا کرنے والا؟ کہنے لگا امام مصلح چاہتا۔ فرمایا تو پھر مجھے یہ بتا تم لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ظاہر میں مصلح ہے یہ باطن میں بھی اصلاح کے بارے میں سوچتا ہے؟ یہ جو ظاہر میں مصلح بن کے بیٹھا ہوا ہے اور دعویٰ رکھتا ہے امامت کا، یہ اپنے باطن میں بھی لوگوں کی اصلاح کے بارے میں سوچتا ہے، معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کہ باطن میں حب نفس ہے، شہوات ہیں، خواہشات ہیں۔ آیا آپ تشخیص دے سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا مجھے یہ بتا جس کو تم مصلح سمجھ کے اپنا امام بناؤ گے آیا احتمال دے سکتے ہو کہ یہ شخص باطن میں مصلح نہ ہو؟ احتمال ہے اپنی جگہ یا نہیں؟ کہا جی یہ احتمال تو ہے۔ فرمایا اسی لیے اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے چونکہ وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی، ورنہ تم جس کو بھی امام بناؤ گے اس میں خود بھی تم بھی مردد ہو کہ کل پتہ نہیں یہ کیسا ثابت۔ تو یہی بحث عصمت کو مولا نے یہاں مطرح، بحث عصمت امامت کے ابحاث کے اندر اہم ترین بحث۔ بس عصمت جو ہے وہ یہ ہے کہ خطاؤں سے پاک ہوں، گناہوں سے پاک ہونا، لیکن ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عصمت آتی کہاں سے؟ اس چیز کو جب ہم حل کریں گے پھر میں اس کی تعریف کروں۔ ابھی تو کلمے کا جو ہے وہ معنی میں نے کیا ہے لیکن اس کی تعریف کروں گا کہ عصمت کا وصف جو ہے ہمارے ائمہ میں کہاں سے؟ قدیم ایام سے دو نظریے چلے آ رہے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ عصمت جو ہے یہ لطف من الالطاف، لطف پروردگار واقعی ہے۔ ایک نظریہ ہے کہ عصمت جو ہے وہ کسبی، ایک کہتے ہیں جی عصمت پروردگار عطا، خدا دے، خدا جسے چاہے معصوم۔ ایک نظریہ نہیں، عصمت جو ہے وہ ہر شخص خود کسب کرتا ہے، جب کسب کرتا ہے تو خدا اسے امام بنا۔ قدیم ہمارے جو متقدمین علماء ہیں اور قدماء وہ اسی کو زیادہ بیان کرتے، جتنی بھی آپ روایات دیکھ رہے ہیں اس کے اندر عصمت اسی شکل میں، عصمت وہابی ہے، خدا کی عطا کرتا ہے، جسے خدا چاہے عطا کر، خدا کی منشا، خدا جسے چاہے مان۔ لیکن متاخرین جو ہیں متکلمین وہ اس کو اب نہیں مانتے، اس پہ کئی قسم کے اعتراضات۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم کہیں گے وہابی یہ جبر لازم، یہ بحث جو ہے جبر میں چلی جائے، پھر تو اللہ جسے معصوم بنا دے وہ معصوم، پھر تو اس کی فضیلت نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہم ائمہ کی عصمت کو بعنوان فضیلت پیش کرتے ہیں، ائمہ کی عصمت جو ہے وہ بعنوان فضیلت بیان ہوتی ہے، ہمارے امام معصوم ہیں، صاحب عصمت ہیں، اس کو ہم فضائل میں پیش کرتے ہیں۔ تو فضائل کسب کرنے والی ہوتی ہیں، فضائل وہ چیز ہے جسے انسان کسب کرے، جو چیز خدا کی طرف سے خدا دادی ہے کاملاً اور اس شخص کا کوئی اس میں نقص نہ ہو وہ تو فضیلت نہیں، وہ تو خدا جسے بھی معصوم بنا دیتا وہ معصوم۔ ہمارے گزشتہ علماء جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز پہ زور دیتے تھے کہ عصمت جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے اتنے بیٹے تھے، اللہ نے ایک کو معصوم قرار دیا وہی ہمارا۔ جدید جو نظریہ وہ کہتے نہیں، عصمت کسب ہوتی، اتنے بیٹے تھے سب کو امام نے مواقع باہم اکٹھے فراہم کیے، ایک نے اپنے اوپر محنت کی، ریاضت کی اور اپنے آپ کو مقام عصمت تک لائے اور اللہ نے بھی اسی کو امام دیکھا۔ کون ہے میرے ان بندگان میں سے جنہوں نے اپنے اوپر سب سے زیادہ محنت کی اور میرے قرب میں سب سے آگے بڑھے ہیں؟ ان میں سے ان افراد کو خدا نے ہدایت کے لیے منتخب کیا، چونکہ یہ عصمت پر فائز ہوئے ہیں اپنی ریاستوں سے، خدا نے ان کو عہدہ جو ہے نبوت، رسالت، امامت کا بھی دیا۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے اس منزل تک لے جاتا ہے، پھر خدا اس کی زحمتوں کو دیکھ کر اسے مقام پیشوائی دیتا ہے۔ اس شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اماموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم، یعنی عصمت امام و غیر امام دونوں میں آپ بھی لوگ اس وقت آپ تمام ہم لوگ کئی گناہوں کے اعتبار سے معصوم ہیں، عصمت جزوی تو ہر آدمی میں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ مجھے پوری دنیا دے دیجیے میں کبھی بھی وہ کرنے کے لیے تیار، عصمت جزوی تقریباً تمام لوگوں میں ہوتی ہے۔ اب یہ جو عصمت جزوی ہے یہ کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم، لیکن آیا عصمت کل بھی ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، سید رضی، سید مرزا کے بارے میں مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے حرام کیا، مکروہ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے کبھی مکروہ کام نہیں کیا، ائمہ کے اصحاب میں تھے، حتیٰ کہ فقہا میں سید بحر العلوم ابن طاووس وہ ہستیاں ہیں، مقدس ارزبیلی وہ۔ موجودہ دور میں بھی آپ کچھ فقہا کی مثال دے سکتے جو حالات جانتے، مثلا فرض کریں میں مثال دیتا ہوں اور باقی کی دے سکتے ہیں عصر حاضر کے جو فقہا تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عصمت جو ہے وہ انبیاء اور ائمہ میں محدود نہیں ہے، عصمت نبی، امام اور غیر کو بھی آ سکتی ہے۔ ہاں امام نبی بننے کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے، یعنی ادھر سے مقید، عصمت کے بھی درجات ہیں، جزئی ہے، کلی ہے۔ عصمت جو ہے وہ مراتب ہے اور مرتبے رکھتی ہے، اور بلند ترین مراتب پر ہمارے 12 ائمہ فائز، یعنی اس وقت امام مہدی علیہ السلام جس مرتبے پر فائز ہیں عصمت کے، اس مرتبے پر اس دور میں کوئی اور ہستی اگر معصوم بھی ہے تو وہ اس مقام پر تو 12 ائمہ کی بالخصوص 14 معصومین جو عصمت ہے وہ بالا ترین درجہ۔ عصمت امر بسیط نہیں ہے، پھر وہی بات آ رہی ہے کہ عصمت آتی کہاں سے؟ متاخرین کا جو نظریہ ہے موجودہ دور کے جو ہمارے پاس متکلمین، میں صرف ان کے نظریے کو گزارش کرتا ہوں، آپ کو بیان کرتا ہوں، اس میں ہم بحث نہیں کر سکتے چونکہ ہماری بحث کلامی نہیں ہے، ہم نے صرف بعنوان مقدمہ۔ متاخرین یہ کہتے ہیں کہ عصمت جو ہے
وہ امر کسبی ہے. خوب اگر امر کسبی ہے تو یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عصمت کی تعریف یہ ہے کہ عصمت دو چیزوں سے تشکیل پایا جانے والا ملکہ ہے. اصل میں عصمت ایک ملکہ ہے جو دو چیزوں سے تشکیل پاتا ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ علم بالحقائق، ایک ہستی کو حقائق کا علم حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا عزم کس چیز پہ؟ پروردگار کی فرما برداری اور ترک گناہ پہ. یہ دو چیزیں یعنی حقائق کا علم اور خدا کی فرما برداری اور نافرمانی کے ترک کرنے پر جو عزم ہے، یہ عزم اور یہ جو حقائق کا علم ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ملکہ عصمت پیدا کرتی. جب ملکہ عصمت پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ مرتبہ بہ مرتبہ اوپر آتا جاتا ہے، مرتبہ بہ مرتبہ بالآخر اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا اس کی امامت کی تنصیص جو ہے وہ صادر کر دیتا ہے. یعنی وہ معصوم پروردگار کی طرف سے امام معصوم کے طور پر اس کا اعلان ہو جاتا ہے. تو بس یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ اسی کسبی کے. اب اس پہ اشکالات نہیں، وہ جو اہل تسنن کے اشکالات ہیں کہ جبر لازم آتا ہے، یہ ہے وہ ہے، یا خرافاتی آپ کا نظریہ نہیں ہے، یہ بہت ہی معقول ہے. یعنی کوئی عقلی طور پر اس پر وہ آپ کو اشکال لازم، چونکہ وہ خود بھی اپنے مرشدوں اماموں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ جی کثرت ریاضت سے اس مقام تک پہنچے کہ ان پر الہام ہوئے، ان پر یہ ہوا وہ ہوا، وہ بھی یہی. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دو چیزیں اپنے اندر جو ہیں وہ رکھی. ایک حقائق کا علم، کیونکہ گھرانہ نبوت ہے، ہر امام جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے جو علم پیغمبر کو حاصل ہوئے وہ علم جب اس امام تک پہنچتے ہیں وہ آگے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے. تو اب جو شخص حقائق کا علم امام دے رہے ہیں، یہ پروردگار کی مرضیات یہ ہیں، اوامر پروردگار یہ علم دے رہے ہیں. اب مد مقابل جو علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے امام کے اپنے ہی بچے کیوں نہ ہوں یا شاگرد ہوں، اب ان کا عزم ہے کہ وہ اس علم کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اور خدا کی قربت کے اندر واقعا اس علم کی نور میں آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں. تو جو شخص سب سے آگے بڑھ جائے گا اس کے اندر ملکہ عصمت تشکیل پا جائے. اب ملکہ عصمت جو ہے ذو مراتب ہے، اس کے اندر آگے مرتبے ہیں. تو جو بالا ترین مرتبے پہ فائز ہوگا وہی ہمارا بعد والا امام. اس تعریف کے طور سے عامہ کے اشکالات بھی حل ہو گئے. میں پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ یہ عرض کروں گا، اندر کی کہانی کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. ہم نے اپنی ابحاث کو بظاہر متقن ادلہ پر استوار کرنا ہے اور لوگوں کے اشکالات کا جواب. اس تعریف کی روح سے جو حقیقتاً تمام تر وہ جو اشکالات وہ بھی تعریف پر وارد ہوتے تھے اس کا بھی جواب دیتی ہے، اور عظمت امام کو بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ ہستی پروردگار کی راہ میں اس نے اتنے قدم اٹھائے ہیں کہ خدا نے اسے یہ مقام، یعنی اس کی فضیلت پر دلالت کر. عصمت کسبی در واقع ہمارے ائمہ کی فضیلت کو بڑھا رہی ہے. ایسے نہیں حاصل ہوا، انہوں نے ریاستیں کی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے نفس سے جنگ کی ہے، نفس امارہ سے جنگ کی ہے. یہ جہاد اکبر سے فائز ہو کے نکلے ہیں تو خدا نے انہیں پیشوائی کا مقام دیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو باقاعدہ ان کی عظمت اور فضیلت اور لوگوں اور دیگر جو ہمارے ہیں. اب اندر ہمارے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فی الواقع کیا ہے، وہی کچھ جو ہمیں پہنچا ہے وہ یہی ہے. یعنی ہم اسی کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی جو تھیوری ہے منطقی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. تو ہمارے تقریباً موجودہ دور کے جتنے بھی متکلمین ہیں وہ اسی کو انتخاب کرتے ہیں، چونکہ اصل میں ہم نے عصمت تک جانا ہے. یہ راستے ہیں، ایک وہ راستہ تھا وہ بھی بیان کرنے والا، ایک یہ ہے. اس راستے میں اشکالات زیادہ تھے، اس میں کوئی اشکال نہیں. اب جس نقطے کی طرف میں لا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ امام صرف علم نہیں دیتے تھے بچوں کو یا شاگردوں کو، علم بھی دیتے تھے، تربیت. اب اس تربیت اور علم کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ سب سے آگے نکل جاتا. ٹھیک ہے، خدا نے اس امام کی شہادت کے بعد کس کو مقام امامت دینا ہے؟ جو سب سے آگے نکلا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کہنے یہ اللہ کی مرضی، جسے مرضی دے. آپ خود فرمائیے گا. خدا نے ظاہر خدا جو ہے وہ رئیس الحقلاء ہے، درست ہے. جب ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو سب سے زیادہ آگے نکلا ہوا ہے علم کے اندر بھی اور ریاستوں میں بھی، خدا کی عبادتوں میں بات واضح ہو رہی ہے نا. اب تک ہم اگر اس نتیجے پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ عصمت جو ہے وہ امام اپنے گھر اپنی تربیت امام اور علم دو چیزیں امام فراہم کرتے ہیں. پچھلا امام، بعد والا امام ان دو چیزوں میں علم اور تربیت میں سب سے آگے ہوتا ہے، اپنے زمانے میں سب سے آگے ہوتا ہے. خدا بھی اسی لیے اسے منصب پیشوائی اور امامت عطا کرتا ہے. امام وہی بنے گا بعد میں جس کا علم سب سے زیادہ ہو. ایک امام وہ ہے کہ جو اپنی تمام صفات میں سب سے زیادہ ہو. دیکھیں نا، امام وہ ہے جو اپنی صفات میں سب سے زیادہ ہو. امام وہ ہے کہ جو اپنے زمانے میں تمام صفات حسنہ جو ہیں اس میں سب سے آگے، سب سے زیادہ ہو. یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. مثلا شجاعت میں وہ سب سے بڑھ کر، علم میں وہ سب سے بڑھ کر، تقویٰ کے اندر وہ سب سے بڑھ کر، ٹھیک ہے، عدالت میں سب سے بڑھ کر. اگر کوئی ان سے بڑھ کر ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا. یہ نہیں ہوگا. دیکھنا، تمام آثار، تمام جو زمانے ہیں ہمارے متکلمین کے، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے
یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ ہمارا امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے زمانے میں عالم، اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. تو بس یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو تمام کمالات میں سب سے آگے ہیں. اب یہ جو کمالات ہیں انہوں نے کسب کیے ہیں، علم کسب کیا ہے یا ان کو وہبی ہے؟ ان کے اندر تقوی کسب ہے، وہبی ہے. عدالت کسب ہے، وہبی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو اب دیکھیں یہ دو چیزیں، حقائق کا علم اور عزم، یہ کسبی والوں کی نظر سے. ابھی جو وہابی ہیں، وہابی والے قائل ہیں، ان سے تو ظاہر وہ موضوع سے خارج ہوگی بحث، لیکن دلائل ہیں الحمدللہ. اس موضوع پر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم معمولاً طالب علم، ہمارے پاس بعض کا ٹائم کم ہوتا ہے. جدید جتنے بھی نظریات ہیں عام طور پر ہماری نگاہوں سے نہیں گزرنے چاہیے. تو جتنے بھی کلامی نظریات ہیں امام کی عصمت میں موجودہ جو اشکالات حل ہوئے ہیں، حتیٰ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کے پیچھے روایات ہیں اور قرآنی آیات کے مطابق ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے عصمت کو کسب کیا، خدا نے اس کی تائید کر دی ہے. دیکھیں نا، خدا کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے، خدا کی طرف سے تائید ہو گئی ہے. یہ لطف پروردگار کا حاصل ہو گیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو شائستہ قرار دیا ہے، اللہ نے ان کی شائستگی کا اعلان کر دیا. اس بات پہ تمام مکتب تشیع کا سب کا اتفاق ہے کہ امام، اب دیکھیں نا وہ راہ جو ہیں عصمت تک پہنچنے کے، اختلاف اس میں ہے، لیکن ان کی عصمت اعلان شدہ ہے، تائید شدہ ہے پروردگار کی طرف سے. اگر تائید شدہ نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا یہ معصوم؟ اس میں ہم سارے. اب آتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اسی موضوع کو کہ دو چیزیں تشکیل دیتی ہیں ملکہ عصمت. اب یہاں اہل تسنن کے کچھ اشکالات، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں قائل ہیں کہ آپ کے امام جو ہے وہ معصوم ہے؟ آپ اس بات پہ زور کیوں دیتے امام معصوم ہے؟ اس حوالے سے ایک قرآنی دلیل ہے جس پر ابھی بھی کسی برادر نے اشارہ فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت جو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت ہے. اب ممکن ہے قرآنی دلیل کی تفسیروں میں فرق پڑ جائے، وہ کہیں گے نہیں اس کی تفسیر ہماری نگاہ میں یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم عقلی دلائل کی طرف آتے ہیں. عقلی دلائل کو اگر ہم سمجھیں گے تو یہ عصمت کا کسبی ہونے والا پہلو جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آئے گا. سنی مفکرین ہیں، دانشمند ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں آپ لوگ قائل ہیں کہ امام حتماً معصوم ہونا چاہیے؟ آیا امام کا عادل ہونا کافی نہیں ہے؟ امام کا متقی اور پرہیزگار ہونا، نیک ہے، پرہیزگار ہے، عادل ہے، کافی نہیں ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ حتماً عصمت ہو اور عصمت بھی خدا کی طرف سے تائید شدہ ہو؟ مثلا اس بات کے آپ قائل کیوں؟ اب اس کے جو جوابات ہمارے متکلمین نے دیے ہیں، میں دو تین جواب کی طرف صرف اشارہ کروں، زیادہ تو میں نہیں وضاحت کر سکتا، اصل بات سے خارج میں. پہلا جو جواب ہے وہ یہ دیا کہ انحراف سے حفظ. وہ کہتے ہیں کہ دین اور دینداری جو ہے وہ امام کے قول اور کردار پر موقوف ہوتی ہے. دین کس نے بیان کرنا ہے؟ امام. اس کا قول دین، اس کا کردار دین. اگر فرض کریں وہ معصوم نہ ہو اور اس کے اندر احتمال خطا ہو اور خدا نہ خواستہ اس کا کوئی قول یا کردار خطا پہ چلا جائے تو اصل دین پہ ضرب لگ جائے، دین غلط بیان ہو جائے گا. کیونکہ لوگ دین اور دینداری کو کس سے لے رہے ہیں؟ پیغمبر کے بعد امام سے لے رہے ہیں. شریعہ ہم کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ نبی کا قول فعل حجت ہے، ہم نے کہا معصوم کا قول فعل. معصوم کی صورت میں ہم نبی اور امام دونوں کو لے کے آئے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ دین پیغمبر نے بیان کیا، باقی دین ہمارے ائمہ بالتدریج بیان کر رہے ہیں. بس جب ان کی ضرورت اصل دین کے حوالے سے ہے، نظریہ امامت ہمارا اصل دین کے حوالے سے ہے، تو بس اب ان کا قول و فعل جو ہے وہ اصل دین ہے. اب اگر احتمال خلاف ہوگا یا کوئی خطا ہوگی ان کے قول و فعل میں، اگر یہ معصوم نہ ہو، کیونکہ اگر عادل مانے یا متقی نیک مانے صرف، تو اس صورت میں احتمال خلاف تو باقی رہتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی خلاف تحقق پائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اصل دین میں انحراف پیدا ہوگا، کیونکہ ان کا قول و فعل دین ہے. تو اس انحراف سے دین سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ معصوم ہو اور ان کی عصمت کی تائید واضح ہوگی. جی دلیل دوسری دلیل جو ہے وہ اعتماد کی ہے. ساری عقلی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ اگر یہ دیکھیں کہ ہمارا امام خطا کر سکتا ہے، مثلا عادل ہے، عادل یعنی خطا کر سکتا ہے، اگر وہ یہ رکھیں خطا اور ان کو یہ یقین نہ ہو کہ نہیں یہ خطا سے پاک ہے، اس صورت میں وہ اپنے امام کے قول و فعل پر اعتماد نہیں کریں گے. ہر قول و فعل کو دیکھیں کہیں گے ہو سکتا ہے اس میں ان کی خطا ہو، تو پھر نتیجتاً دین پر اعتماد نہیں کریں گے. پھر وہ کس دین پہ عمل کریں گے؟ لہذا لوگوں کا دین پر اعتماد، جو دین بیان ہو رہا ہے امام کے توسط سے بیان پر، ضروری ہے کہ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے وہ معصوم خطا. تیسری دلیل تسلسل سے بچنا. یہ کیسے؟ مثلا فرض کرے اگر میں اس بات کا قائل ہو جاؤں کہ میرا امام جو ہے وہ خطا کر سکتا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ اگر یہ خطا کر سکتا ہے تو ایک ہونا چاہیے جو اس کو خطا سے بچائے. یہ تو ہمیں خطاؤں سے بچانے کے لیے آیا ہے، لیکن جب یہ خطا کرے گا تو اس کو خطا سے کون بچائے گا؟ کون اس کو نشاندہی کرے گا کہ بھائی تم خطا پہ ہو؟ ایک اور ہوگا، وہ جو ہوگا پھر وہ ہمارا امام ہوگا. آیا وہ معصوم ہے یا وہ بھی عادل ہے؟ نہیں، وہ بھی عادل ہے. جب وہ خطا کرے گا تو اس کو بھی بچانے کے لیے نتیجتاً آپ چلتے رہیں گے، بلاخر آپ ایک معصوم امام تک جب تک نہیں پہنچیں گے یہ تسلسل
اور تسلسل باطل. بات واضح ہوگی. یہ کچھ عقلی ادلہ تھی جو ہمارے متکلمین. میں صرف دیکھیں نا، اب ہر دلیل جو ہے وہ اپنی جگہ مفصل بیان ہوتی ہے، اس کے پیچھے روایات بھی ہیں، صرف خالی نہیں ہے، قرآنی آیات بھی ہیں. لیکن ہم چونکہ اصل بحث عصمت میں وارد نہیں ہو رہے، صرف گزارش کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ اصل جو مباحث امام زمان کی اس میں داخل ہوں. لیکن امام کا چونکہ عنوان بے عنوان امام ہے تو امامت کو سمجھنے کے لیے بطور کلی ان ابحاث کو ہم نے شروع. اب ایک مشہور جو دلیل جو ہے وہ پیش ہوتی ہے سورہ بقرہ کی 124 نمبر جو آیت، اس کو ہم شیعہ لوگ بے عنوان دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل اسم. اب آپ میں سے کوئی تلاوت فرمائیں وہ آیات کیسے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. پروردگار نے فرمایا کہ اے ابراہیم، یہ جو عہدہ امامت ہے یہ ظالمین کو نہیں ملے. اب ہم نے دیکھنا کہ انسانوں کی کتنی قسم، اور ابراہیم علیہ السلام نے کن کے لیے امامت مانگی تھی اور اللہ نے کن کی نفی کی. اب ہم نے اس کو عقلی اعتبار سے حل کر. انسان جو ہے وہ چار قسم. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اول سے آخر تک نیک پاک، کبھی بھی غلطی نہیں کرتے. کچھ جو ہیں وہ برعکس، اول سے آخر تک بد، ساری زندگی غلطیاں خطائیں اور اسی میں. تیسرے جو ہے وہ متفاوت ہے، اول نیک ہے، شروع میں اچھی تربیت ہوتی ہے، بعد میں بے مرور زمان انجام بد پہ ختم ہو. کچھ برعکس، اول بد ہیں، بعد میں آخر میں نیک ہو کے توبہ طائب ہو کے. یہی قسمیں بنتی ہیں نا جی انسانوں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر جن کو امامت ملی تھی، انہوں نے اپنی اولاد میں سے کن لوگوں کے لیے امامت جو ہے وہ اللہ سے مانگی تھی. تقریباً یہ آدمی جو اول سے آخر تک بد ہے، یہ تو یقیناً ابراہیم کی منشا نہیں تھی. برے آدمی کے لیے تو وہ آدمی جو شروع میں نیک تھا لیکن انجام اس کا بد پہ، یقیناً اس کے لیے ابراہیم نے امامت نہیں مانگی تھی. یہ خلاف ہے قسمت پیغمبر. دو آدمی رہ جاتے ہیں، ایک جو اول سے آخر تک نیک ہے، ایک شروع میں نیک نہیں تھے لیکن بے مرور زمان انہوں نے اپنی اصلاح کی اور توبہ طائب ہو کے. اب دو قسم کے لوگ ہیں ہمارے پاس، دو قسم کے آدمی رہ گئے تھے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے جن کے لیے انہوں نے امامت مانگی. تو اللہ نے کہا کہ ظالمین کو، وہ جس نے شروع میں بھی برے کام کیے تھے، اگرچہ نیک مرا لیکن اس کی زندگی میں ظلم گناہ سب تو ہو گیا نا، خدا نے ان کی نفی، نتیجتاً صرف خدا کی نفی کے بعد یہی لوگ باقی رہ گئے تھے جو اول سے آخر تک جو ہیں وہ نیک اور پاک. تو یہاں ہمارے مفسرین جو ہیں، شیعہ مفسرین اور متکلمین، اس انداز سے اس آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مقام امامت جو ہے وہ صرف معصوم کو ملتا ہے. ایک سوال. ایک گفتگو جو اوصاف کے حوالے سے جلدی ہی گزرتے ہیں تاکہ یہ بات آج مکمل ہو جائے، وہ امام کے علم پر رہ گئی ہے اور ایک نصب. سوال یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کے علم کے منابع کیا، ہمارے ائمہ کے پاس علم کہاں سے؟ اب اس کے لیے ضروری ہے ہم تاریخ کو پڑھیں، ائمہ کی سیرت کو پڑھیں اور وہ روایات جو علم ائمہ کے بارے میں ان سے پڑھیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حل ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا کی طرف سے کوئی اور نئی وحی نہیں آ رہی ہمارے ائمہ، کوئی نیا دین نہیں آ رہا. دین مکمل پیغمبر پر نازل ہو. قیامت تک جو دین ضروری تھا وہ نازل ہو گیا. ہاں، پیغمبر نے کچھ دین لوگوں کو بیان کیا ہے جو زمانے کی ضرورت تھی، باقی اپنے اوصیاء کو تعلیم دیا اور ہر وصی ماں بعد وصی کو تعلیم دے رہا ہے. جی آپ فرمائیے. یه سوال هست اینجا. من درست این اسناد از گناه را ثابت میکنه. گناه را هر کس در ابتدای زندگی گناه انجام داده باشه، بعدا توبه کرده باشه، این باز هم ظالم. اما این الان ما معتقد به امامی معتقد به این هستیم که ائمه اسناد از سهو نسیان هم اسناد هست. این آیه شریفه این چیز نداره. ظالم ولی اینکه نسیانن و سهون یه چیز انجام بدیم این را ظالم نه. خب بحث ساو نسیان یہ بحث جزئی ہے کہ تو بحث کل عصمت نظریہ عصمت امام تاثیر نہ دارے چون علماء تمام دونوں علماء داریں. من درست ہے، من درست ہے. اعتماد از سهو و نسیان هم معصوم باشه اون اعتماد حاصل. بله درست ہے، درست ہے. من بخاطر همین وارد جزئیات نشدم که اصلا بحث ما اسمت نبوده. به طور کلی ما می‌خواستیم چند تا ادله روی این مبنا که ما قائل به اسمت امامان هستیم اینو مطرح کنیم، اونو مطرح کردیم. ولی تو اسمت بحث زیادی داره، همون بحث صاحب هست، بحث نسیان هست. خود این ادله به اون ابحاث شامل میشه نمیشه این یه بحث جداست. دوستان که کار تحقیقی میخوان انجام بدن میتونن همینجور این موضوعاتو بگیرن. اسمت امام بحث خیلی جالب، بسیار بحثی مورد ابتلا. خود داخل تشیع هم ما مشکلات زیاد داریم تو این بحث، کیلو کال زیاد داریم. بحث خیلی خوبه اور جواب مطرح
کہ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ ٹھیک ہے گناہوں سے منزہ ہونے کو تو ثابت کر رہے ہیں، لیکن آیا یہ دلائل جو ہیں یہ ان کے ساو نسیان سے منزہ ہونے پر بھی وہ جو عقلی 3 دلائل دیے تھے ان میں سے کون سی دلیل آپ کی نظر بہتر تھی کہ جو ساو نسیان کی بحث کو بھی شامل ہو؟ اعتماد والی بہتر. تو یعنی ہمارے ادلہ کے اندر ان جزیات کو بعض دلائل شامل ہیں، لیکن آیا یہ آیا قرآنی شامل ہے یا نہیں، یہ اپنی جگہ کی بات ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ علم کی طرف آتے ہیں. اماموں کا علم کہاں سے آیا؟ ہمارے اماموں کو وہی ہوتی تھی. جب کوئی آدمی کوئی سائل آتا تھا ہمارے امام کی خدمت میں سوال کرتا تھا تو امام جو ہے اس کا جواب کس چیز سے دیتے تھے؟ آیا ہمارے فقہا جس طرح دیگر فقہا اجتہاد کرتے ہیں وہ بھی اجتہاد کرتے تھے، یا وہ کوئی ان کے پاس مکتوب منابع تھے جن کو وہ دیکھتے تھے، یا نہیں ان کو الہام اور وحی ہوتی تھی؟ خوب یہ الہام اور وحی جو ہے غیر از اس الہام و وحی کے ہے جو ہمارے پیغمبر کو ہوتا تھا. تو یہ ایک بات. لیکن میں یہ عرض کروں گا، دوبارہ آتا ہوں اسی بات کی طرف، کہ اختصار سے اگر ہم فیصلہ کریں وہ یہ ہے کہ کوئی شریعت کے حوالے سے کوئی نئی وحی ہمارے ائمہ کو نہیں ہوئی. دین وہی ہے جو جس کا آیا کمال دین میں ذکر ہو چکا ہے. دین مکمل پیغمبر پر نازل ہو چکا تھا. پیغمبر نے کچھ دین جو صدر اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت تھی بیان کیا، باقی دین جو ہے وہ اپنے اوصیاء کے سپرد کیا. یہ جو امیر المومنین کا فرمان ہے کہ علمنی رسول اللہ الف باب، اب وہ الف باب 1000 باب کدھر ہیں؟ وہ کوئی ان کتابوں میں تھوڑے ہیں. تو وہ وہی دین ہے کہ جو اوصیاء کو منتقل ہوا، اور ہر وسیع بعد والے وسیع کی طرف منتقل ہوتا رہا. اب یہ نحو انتقال کیا ہے؟ معجزاتی ہے یا درس و تدریس ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہوتے، چونکہ بحث عصمت جو ہے یہ اتنی اہم بحث ہے اور اتنی رمزدار. آپ کی خدمت میں عرض کریں نحو انتقال میں یہ بڑی مؤثر ہے. اگر بحث عصمت میں ہم داخل ہوں، ہم تو عام لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اگر گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے تو وہ ائمہ سے بہت ساری باطنی ہدایت حاصل کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ پروردگار سے باطنی ہدایت، تو کجا کہ یہ معصوم جنہوں نے اتنی ریاستیں کی یقیناً یہ ظاہری طور پر بھی اپنے ماقبل معصوم سے ہدایت لیتے تھے، علم لیتے تھے، اور باطنی طور پر بھی یہ وصل تھے اس منبع سے. اب وہ کیسی اس کی کیفیت اس میں نہیں ہم داخل ہوں گے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ بعد والے معصوم کا استاد وہ ماقبل جو معصوم ہے وہ معصوم ہے جو اسے تمام تر علوم منتقل کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام سے جب اصحاب سوال کرتے تھے، محمد بن مسلم یا زرارہ، ان کی ایک روش تھی کہ سوال کرتے تھے لیکن بعض دفعہ یہ پوچھ لیتے تھے کہ آپ یہ جو جواب دے رہے ہیں یہ کہاں سے جواب دے رہے ہیں. کسی معصوم امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ جواب جو ہے مجھ پر وحی ہوا. مثلا 2-3 جواب اگر آپ اس کو احصا کریں، ان کو لکھیں، خلاصہ کریں ہمارے ائمہ نے ان سوالوں کا کیا جواب دیا، تو آپ کہیں گے امام جواب دیتے ہیں کہ رأیت فی مصحف، رأیت فی الجامع، رأیت فی الکتاب، ٹھیک ہے، یا آیت کو پیش کرتے ہیں، اس آیت سے جواب دیں، یا سمعت عن ابی وسمع عن ابی ہے. یعنی اماموں نے اپنے منابع علم جو ہے وہ مستند بیان کیے. تو بس ہماری تشیع کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ کا علم اپنے زمانے کے تمام علماء فقہا، تمام جو بھی متخصص ماہرین ان سے زیادہ ہے. اور یہ علم آیا کہاں سے ہے؟ یہ ماقبل معصوم سے آیا. اب ماقبل معصوم کے پاس لکھے ہوئے ہیں جو مولا علی کے زمانے سے صحیفے ہیں، جامع ہے، الکتاب ہے، جو مختلف چیزیں ہیں، یا وہ ذخیرہ احادیث جو ان کے قلب میں ہے. دیکھیں نا، ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی امام بخاری جو اہل تسنن کے امام ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ حدیث اس نے حفظ کی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ایک عام ہمارے ائمہ کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس دور میں بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی عمر میں ڈاکٹر ہیں جن کے ذہنوں میں اتنے بڑے حافظے، تو امام کے اندر زیادہ توان ہے حفظ. پچھلے امام نے جو کچھ اپنی حفظیات تھیں وہ انہیں منتقل کی. تو ہمارے ائمہ کے پاس جو علم ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر سے ہر وسیع کے پاس بطور امانت چلا رہا اور اس امام تک پہنچا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی نئی چیز کا اضافہ شریعت میں نہیں ہوا. میں دوبارہ لفظ شریعت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم محفوظ رکھیں اگر ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. ہاں، اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے ائمہ کو الہام ہوتا تھا؟ ہاں ہوتا تھا. اس میں کچھ وہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ وہ امور دیگر غیر شریعت، زمین و آسمان کے راستے ہیں، طب ہے، غیب کی خبریں ہیں، مختلف قسم کے دیگر مسائل ہیں، ان میں ہوتا تھا. لیکن جو حلال و حرام کے مسائل ہیں، جو شرعی امور ہیں، اس میں وہی علوم ہیں جو پیغمبر پر نازل ہوئے اور وہ ان کے پاس بے ترتیب پہنچے. علم کی بات سے ہم نکلتے ہیں، نص کی طرف آتے ہیں. ایک سوال جو اہل تسنن کے علماء کرتے ہیں اور آج کل ہمارے بچے بھی، جوان بھی یہی سوال کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں قائل ہیں نص کے؟ میں نے وہ جواب جو ہے سعد بن عبداللہ اشری والا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اسی کو سامنے رکھتے ہیں. ایک جواب وہی ہے جو 12ویں امام نے دیا، جو پہلے آپ کی خدمت میں روایت پیش کی، کہ ہم چونکہ اپنے ائمہ کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ وہ معصوم ہیں، تو عصمت بدون نص ثابت ہی نہیں ہو سکتی. عصمت ایک ایسا وصف ہے جو کبھی بھی ظاہر سے ثابت ضروری ہے کہ ان کی تائید کہ یہ ہی ہمارا امام. ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت اسماعیل امام صادق علیہ السلام کے جو فرزند تھے، بے پناہ زاہد، عابد، عالم، فقیہ، کہ لوگ یقین کر چکے تھے کہ مولا کے بعد یہی امام.
شخصیت اس انداز سے، لیکن ان سے زیادہ امام کاظم، لیکن لوگوں کی نگاہوں سے. یا آپ آ جائیں اس کے بعد والے دور میں امام ہادی کے بیٹے سید محمد، بہت بڑی شخصیت. اصلا امام عسکری کسی کو نظر ہی نہیں آتے تھے. سید ہادی کی اتنی جلال، اتنی عظمت، اتنا عبادتیں، اتنا علم کہ سب لوگ یقین کر چکے تھے. سید محمد کا اتنا علم لوگ یقین کر چکے تھے کہ یہی، اور وہی واقعہ جو حضرت اسماعیل کا ہوگا وہی. یہ بھی اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہوئے، اسماعیل بھی اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہوئے، سید محمد بھی امام ہادی کی زندگی میں ہی فوت ہوئے، اور امام عسکری کی شخصیت سامنے آئی کہ عنوان امام. عرض خدمت یہ ہے کہ اگر ہم ظاہر کو دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے امام تک. ضروری ہے کہ نص جو ہے وہ آئے، لہذا اس لیے ہم ائمہ کے حوالے سے نص کے قائل. ایک تو یہ بات. دوسری جو بات ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ تو بات واضح ہوگی نا کہ عصمت ایک ایسا وصف ہے جو کبھی بھی تشخیص نہیں پا سکتا سوائے نص، اور اگر ہم اپنے ائمہ کی عصمت کے قائل ہیں تو پس نص بھی ہونی. دوسری جو دلیل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ امام ولی ہوتا ہے، اور ولایت کیا ہے؟ ولایت کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ولایت ہے تصرف. ولایت جو ہے جی نص تعین ہے، نص تعین شرعی ہے، تاریخ کی طرف سے تعین ہے. نص تنسیس، نص معین کرنا خدا کی طرف سے، تعین شرعی. ایسا نہیں ہو سکتا یعنی کہ ایسے کمالات کے ساتھ آ جائیں گے کوئی اور کسی اور میں نہیں پایا جاتا. وہ تو ہم قائل ہیں کہ ان کے اندر ایسے کمالات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں، پھر بھی نص کی ضرورت. جیسے میں نے مثال دی حضرت اسماعیل اور سید محمد، بے پناہ کمالات تھے لیکن نص نہیں تھے ان کی، لہذا ہم ان کی امامت کے قائل نہیں. ہاں جی، تنسیس وہی تعین ہے. جی 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 تعین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں. تعین کے اندر یہ تنسیس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں. تعین یہی ہے نا، اس کے بغیر تو تعین ہی نہیں ہے. تعین نہیں ہے، توجہ فرمائیے، تعین نہیں ہے، تعین ہے. وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ تعین ہے کہ ایک شخص اپنے کمالات کی وجہ سے خود بخود مشخص ہو گیا کہ یہ امام ہے، وہ تعین ہے. ہم تعین کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشخص نہ ہو، جیسے امام کاظم اپنے زمانے میں مشخص نہیں تھے، امام عسکری اپنے زمانے میں مشخص نہیں تھے، ہادی مشخص، سید محمد مشخص تھے، جناب اسماعیل مشخص تھے. تعین کی ہم نہیں کر رہے، ہم تعین کے قائل کہ نص وارد. جیسے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ کی خدمت میں کہ امام جواد علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی مسائل تھے. ان کے جو چچا تھے سارے اور رشتہ دار جو تھے، جو امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے، حتیٰ کہ امام رضا کے جو چچا تھے وہ ان کی امامت میں شک و تردید کے قائل تھے. خود امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے ایک بھائی تھے بہت بڑے فقیہ، ان کا نام جناب موسیٰ، جن کا وہ شیراز میں ہاں یہ امام رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں، بہت بڑی شخصیت. لوگ ان کے پاس دور دور سے تعلیم پڑھنے آتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ کا علم، فضل، کمال، امام جو ہیں وہ آپ کے بھتیجے. تو انہوں نے پھر اپنا مقایسہ کیا، انہوں نے کہا میں کہاں اور وہ کہاں. اور امام جواد جب آتے تھے تو یہ اٹھ کے یا مولائی کہہ کے ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے. جی 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 جی. تو اب یہاں دیکھنا تعین ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں تعین کی ضرورت. تو نص یعنی تعین، جس میں فلاں ابن فلاں جو ہے وہ. اب میں اس پہ آ رہا تھا کہ کیوں ہم قائل ہیں تعین کے، کیوں ہم نص کے قائل ہیں. ایک تو جواب وہی دیا کہ عصمت کی تشخیص بغیر تعین کے نہیں. اب حضرت اسماعیل بڑے عابد تھے، بڑے پرہیزگار تھے، معصوم بھی ہوں گے، لیکن کہاں وہ عصمت جو ایک امام کے اندر ہونی چاہیے، یقیناً اس پر وہ فائز نہیں تھے. دوسری جو وجہ ہے کہ ہم کیوں قائل ہیں نص کے، اس لیے کہ امام جو ہے وہ ولی ہوتا ہے. ولایت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تصرف، لوگوں کے جان و مال کے اندر تصرف. ولی کی فقہ کے اندر کیا تعریف ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی متصرف ہے. اور ولی زمان جو ہے بے عنوان امام، وہ امت کے تمام مسائل میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے، حتیٰ کہ ان کی جان میں بھی تصرف کا حق رکھتا ہے. اب یہاں ہمارے متکلمین جی جی اب ہمارے علماء ایک بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ولایت پروردگار، اصل وہ ہستی کہ جس سے ہماری جان، ہمارے مال میں تصرف کا حق ہے، وہ اللہ کو ہے. مالک حقیقی وہ ہے، حاکم حقیقی وہ ہے، ولی حقیقی وہ ہے. وہی اب وہ اپنا یہ حق کسی اور کو بھی دے دے تو وہ ہمارے لیے ولی ہے. درست ہے؟ تو خدا کو چاہیے وہ اعلان کرے کہ وہ کس کو اپنا یہ حق دے رہا ہے. تو بس نبی کا اعلان ہوتا ہے، چونکہ نبی ولی ہوتا ہے. امام کا اعلان ہوتا ہے، چونکہ یہ حق کے پروردگار سے استفادہ کر رہے. جان اللہ کے لیے دینی چاہیے نا، تو اب امام کے حکم پر بھی دیں گے تو وہ اللہ کے لیے ہوگی، چونکہ خدا نے اسے یہ حق دیا. اسی لیے امام یا نبی بے عنوان ولی ہوتے ہیں، اور ولایت مال پروردگار ہے. اور خدا اگر اپنے علاوہ کسی اور ہستی کو ولی قرار دے رہا ہے تو اس کا اعلان کرے. تو ولایت تعین سے ثابت نہیں ہوتی، تعین سے ثابت ہونی چاہیے. یعنی پروردگار
محرز ہو جاتی ہے، نص جو ہے وہ محرز ہونی چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں ایک بحث ہے، میں اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا چونکہ بات پرانی ہو جائے گی ہماری. نص جو ہے وہ یا آیت کے ذریعے یا معصوم کی زبان ما قبل معصوم سے واضح ہونا چاہیے، صحیح دلائل سے، صحیح دلائل سے. اب ہمارے پاس ہر امام کی نص پر دلائل ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہمارے جو احادیث کی کتابیں ہیں ہر بعد والے امام کی امامت پر گزشتہ امام کے، حتیٰ کہ پیغمبر سے 12 اماموں کے جو نام نقل ہوئے ہیں یا پچھلے ائمہ سے 2-3 امام پہلے سے مسلسل نقل ہو رہے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں باقاعدہ روایات ہیں ہمارے پاس. مثلا امام باقر کی امامت کس طرح ثابت ہوگی، کن دلائل سے ثابت؟ دلائل وہی نص، وہی روایت، وہ روایت جو سند کے اعتبار سے وہ کلی ہے حدیث. ہاں جی، تو اس سے ہٹ کر بھی ہر امام کی نص پر باقاعدہ دلائل یعنی روائی حدیثی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. تو ہم کسی بھی امام کی امامت کو بغیر ان دلائل کے قبول نہیں کرتے. اب دلائل موجود ہیں، یعنی ما سبق امام جس کی امامت ہمارے لیے ثابت ہے، اس سے دلائل یعنی احادیثی اس کے روایات موجود ہیں جو اس مابعد امام کی امامت کو یا اس سے پچھلے ائمہ کی یا خود پیغمبر سے، جیسے کہ ملک صاحب. یہاں تک تقریباً ہماری اوصاف کی بحث بھی انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچی، ختم ہوگی. آئندہ درس سے ہم ابحاث جو بالخصوص امام زمانہ کی ہیں انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. پہلے مرحلے میں ہم مولا امام زمان کے حوالے سے تاریخی بحث شروع کریں گے، اس کے بعد پھر قرآنی ابحاث ہیں، اور پھر احادیث عامہ شیعہ دونوں طرف سے، اور پھر ان مفاہیم کی طرف آئیں گے، مفاہیم انتظار، غیبت. ان موضوعات میں گفتگو کریں گے، ملاقات، طول عمر، اور پھر ایسا ایسا وارد ہوں گے زمانہ ظہور کے بحث، علامات ظہور، اسباب ظہور، اور پھر زمانہ ظہور، اور آخر میں انحرافات. انشاءاللہ کل سے امام زمان علیہ السلام، کل سے مراد آئندہ جلسے سے ہمارا اسی موضوع پر انشاءاللہ جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھے گا.